ایک نماز کا مسئلہ آپ لے لیں، آہستہ آہستہ ایک ایک نماز کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک چیز ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے، جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ بڑی بلند آواز میں کہتے ہیں آمین۔ اب یہ آمین ہمیں کس طریقے سے کہنا ہے؟ ہمیں آہستہ آواز میں کہنا ہے یا ہمیں بلند آواز سے کہنا ہے؟ آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ وہی چیز کہ آپ علیہ السلام نے کوئی عمل کیا کسی مصلحت کی وجہ سے، یا آپ علیہ السلام نے کوئی بات بیان فرمائی کسی مصلحت کی وجہ سے، تو وہ حدیثیں ضرور ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے، ان کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اس ضابطے کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ابھی آمین ہمیں کس طریقے سے کہنا ہے؟ ہمیں بلند آواز سے آمین کہنا ہے یا ہمیں آہستہ آواز سے آمین کہنا ہے؟ یہ مسئلہ آپ سمجھیں۔ دیکھیں، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا۔ یمن کا گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ان کو یمن کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن چلے گئے، وہاں پر جا کر اپنا کام شروع کیا، محنتیں شروع کی، جس کے نتیجے میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ یہ جو صحابی ہیں، ان کا تعلق بڑے گھرانے سے ہے۔ ان کے گھر والے بڑے مالدار تھے، بڑی زمینوں کے مالک، بڑی مال و دولت ان کے پاس تھی، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ یہ نواب زادے تھے۔ کون کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ نواب زادہ ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، زیادہ دولت ہوتی ہے تو یہ نواب زادہ ہے۔ تو یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نواب زادے تھے، بہت بڑے گھر سے، مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے محنت کی، چنانچہ محنت کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ اب مسلمان ہونے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، مدینہ جاؤ، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دو۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دو، آپ علیہ السلام سے جا کر ملاقات کرو۔ آپ علیہ السلام تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے یہ باتیں کہی کہ مدینے جاؤ، حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کرو، آپ علیہ السلام تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ چنانچہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ یمن سے نکل گئے، مدینہ کی طرف رخ کیا۔ اب جب مدینے کے قریب پہنچنے والے تھے، 3 دن کا راستہ رہ گیا تھا، 3 دن کی مسافت پر تھے، 3 دن تھے، 3 دن کے بعد مدینہ پہنچنا تھا، 3 دن کا راستہ رہ گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اطلاع کر دی کہ وائل بن حجر مدینے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جانتے تھے، آپ علیہ السلام کو جو معلوم ہوا کہ وائل بن حجر مدینے آ رہے ہیں، نواب زادے ہیں، بڑے گھرانے سے تعلق ہے، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار بھی تھے، بہت ذہین تھے، بہت سمجھدار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ وائل بن حجر آ رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو بے انتہا خوشی ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ والد یمن سے آ رہے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام خوشی کا مارے جھوم ہیں۔ چنانچہ ان کی آمد کے لیے، ان کی استقبال کے لیے صحابہ کرام مدینے سے باہر نکلے۔ چنانچہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام سے ملاقات کری، اور 20 دن مدینے میں رہے، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ کتنے دن رہے بھائی؟ وہ ضابطہ ذہن میں رکھنا
السلام نے کوئی عمل کیا کسی مصلحت کی وجہ سے، یا آپ علیہ السلام نے کوئی بات بیان فرمائی کسی مصلحت کی وجہ سے، تو وہ حدیث ضرور ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ اس ضابطے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ مدینے میں آ گئے۔ کتنے دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے؟ 20 دن۔ اچھا، 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازوں میں امام جو بلند آواز سے قرات کرتا ہے، کتنی نمازیں ہیں 5 نمازوں میں؟ 3 نمازیں، فجر، ظہر، عصر۔ فجر مغرب عشاء۔ اچھی ہے، بیداری کے لیے میں نے جان بوجھ کے کہا۔ تو 3 نمازیں ہیں جن میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، فجر، مغرب، عشاء۔ ظہر اور عصر میں قرات آہستہ ہوتی ہے، اس کی آواز کسی کو نہیں آتی۔ تو 20 دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ اب آپ ہی دیکھیں کہ 20 دن میں کتنی نمازیں بیٹھتی ہیں۔ یہ 3 نمازیں آپ لگائیں، 2 نمازوں کو آپ چھوڑ دیں، ظہر کو، عصر کو، 3 نمازیں جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، 60 نمازیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 60 نمازیں بنتی ہیں۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ 20 دن قیام فرمایا اور حضور کے پیچھے 60 نمازیں پڑھی۔ کتنی نمازیں پڑھی؟ 60 نمازیں۔ 2 نمازیں آپ کو چھوڑ دیں، ان میں بلند آواز سے قرات نہیں ہوتی، تو پتہ بھی نہیں لگتا امام کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو 60 نمازیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ ان 60 نمازوں میں صرف اور صرف 3 نماز ایسی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کتنی نمازوں میں؟ 60 نمازوں میں سے صرف 3 نماز ایسی ہے کہ آپ علیہ السلام نے آمین کو بلند آواز سے کہا، اور اتنی بلند آواز سے کہا کہ جو لوگ پیچھے والے صف میں تھے صرف انہی کو آواز آئی، پیچھے والوں کو آواز بھی نہیں آئی۔ آج جو لوگ آمین کہتے ہیں، اگر حدیث کے اوپر عمل کرنا ہی ہے تو اسی طریقے سے عمل کرو جس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام نے عمل کیا ہے۔ اتنی بلند آواز سے آمین کہتے ہیں کہ مسجد پوری گونج اٹھتی ہے۔ بھئی آپ علیہ السلام نے اتنی بلند آواز سے آمین نہیں کہا۔ حضرت وائل فرماتے ہیں سمعتہ وانا خلفہ، میں نے آمین کی آواز سنی اور میں آپ علیہ السلام کے پیچھے تھا۔ دیکھیں نواب زیادہ تھے، آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے جگہ متعین کر دی تھی کہ وائل تمہیں یہیں پر نماز پڑھنی ہے۔ 20 دن حضور کے پیچھے صف اول میں نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے آمین کہی اور اتنی بلند آواز سے کہی کہ میں نے اس آمین کی آواز کو سنا۔ تو اگر آمین کہنا ہی ہے بلند آواز سے تو اتنی بلند آواز سے کہیں کہ بس آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے، چلا کر آمین نہ کہیں۔ دوسری غلطی آمین میں یہ کی جاتی ہے آمین حمزہ کو اتنا زیادہ کھینچ دیتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ بھئی حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر، اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے، بچے پڑھنے آتے ہیں میرے پاس، وہ ہنسیں گے بیٹھ کے، وہ سرا کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مد ہے، ایک الف کے برابر حمزہ کو کھینچنا ہے، آمین، بس آمین آمین، اس کے اوپر یہ والا مد نہیں لگانا، آمین تھوڑا کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ تو اگر حدیث کے اوپر عمل ہی کرنا ہے تو اتنی آہستہ آواز سے آپ آمین کہیں کہ آمین کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے اور آمین کے حمزہ کو زیادہ نہ کھینچے۔ حضرت وائل بن حجر نے کتنی نمازیں پڑھی؟ 60 نمازیں۔ صرف 3 نمازیں ہیں کہ حضور نے آمین آواز سے کہی۔ اگر یہ عمل سنت ہوتا تو بھائی 60 کی 60 نمازوں میں حضور آمین آواز سے کہتے۔ آپ نے 60 نمازوں میں آمین آواز سے نہیں کہا، صرف 3 نمازوں میں آمین آواز سے کہا۔ یہ کس لیے کہا؟ مصلحت کی وجہ سے۔ وہ کیا مصلحت تھی؟ کہ حضرت وائل نئے مسلمان ہوئے ہیں، یمن سے آئے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ بتانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ آواز سے اس لیے کہا آمین تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جب والضالین پڑھ لو یہ دعائیں ہیں، اس کے اندر شروع میں اللہ کی تعریف ہے، بعد میں دعائیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائیں ہیں۔ جب یہ دعا تم مانگ لو تو اب کہو آمین، اے اللہ جو یہ دعا مانگی اس کو قبول کرو۔ اگر یہ عمل سنت ہوتا تو آپ علیہ السلام 60 کی 60 نمازوں میں کہتے، لیکن 3 نمازوں میں کہا۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟
آپ آہستہ آواز میں آمین کہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ آمین دعا ہے، اور دعا بندے کو آہستہ ہی مانگنی چاہیے، بلند آواز سے دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کبھی کوئی ایسا سب کا ایک ہی مقصد ہے، جیسے بارش نہیں ہو رہی اب دعا کرنی ہے تو بندہ اس میں بلند آواز سے دعا کرا سکتا ہے، لیکن دعا جو ہوتی ہے وہ آہستہ آواز سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آمین کا مسئلہ یہ حل ہو گیا، آمین کا مسئلہ